سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ اسلام خیرون، بھئی اسلام کی کون سی خوبی جو ہے وہ خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اب یہاں کوئی غریب کا لفظ نہیں ہے، غریب امیر کا کوئی نہیں، تطعم الطعام، ٹو فیڈ دا پیپل۔ اب ذرا سنتے جاؤ یار۔ انیس الارواح کتاب کا نام ہے، لکھوانے والے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھنے والے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ۔ بھائی ٹاپ کا راوی ہے اور ٹاپ کا ہی لکھوانے والا ہے، اس سے مستند روایت تو نہیں ہو سکتی نا۔ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ کے پاس جو مہمان آتا، جو کچھ ہوتا کھانے کو پیش کر دیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو مریدین سے کہتے پانی ہی پیش کر دو تاکہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا یہاں امریکہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو $1 یا جو بھی ہو ضرور گلے میں ڈالتے ہیں، مسجد کے کھاتے میں یا کسی کو دیتے ہیں۔ دیکھو دن جو ہے وہ دینے سے خالی نہ جائے۔ یہ جو فاتحہ کا سلسلہ تھا نا یہ وہی تھا، وہ لیکن لوگ بعد میں انہوں نے کہا جی فاتحہ حرام ہے، فاتحہ شرک ہے۔ ہم نے بھی کہا ہم نے نہ حرام کی ڈیفینیشن جانی نہ شرک کی ڈیفینیشن جانی، سیدھا اس کو چھوڑ دیا۔ بھائی ڈیفینیشن تو سن لو، پوچھ لو اس سے، نہیں پوچھی تو جہالت ہوئی نا، پھر اس کو علم تو نہیں کہتے۔ ہاں اگر تم ڈیفینیشن جاننے کے بعد پھر کھانا دینا حرام قرار دیتے تو پھر سمجھ میں آتا۔ نہ تم نے ڈیفینیشن پوچھی، نہ تم نے جانی، تم نے ایک چیز حرام کر دی، مطلب کہ وہ بھی جاہل تھا تو بھی جاہل۔ اب پوچھتے تو ہے اس سے بھائی شرک کیسے ہو گیا؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ کوئی دن دینے سے خالی نہ جائے، یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو آپ وہ ڈھونڈتے تھے کون بندہ ہے، غریب مسکین آ گیا اس کو دے دو، نہیں تو مولوی صاحب کو بھیج دو، دن دینے سے خالی نہ جائے۔ مسلمانوں کس طرح تم پہ ڈاکہ ڈال کے تمہارے ایمان کی چیزوں کو چرایا گیا ہے۔ آپ فرماتے بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ 1000 درجات بلند فرماتا ہے، اور خانقاہ کے اندر سرخ رنگ کا دسترخوان ہوتا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے، کیونکہ حاجی شریف کے مرشد نے فرمایا تھا جو سرخ دسترخوان پہ روٹی کھاتا ہے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد فرمائے اور مرید عمل نہ کرے؟ سرخ دسترخوان آپ کے ہاں بھی ہوتے تھے، آپ نے چھوڑ دیے۔ کاش کہ کبھی آپ نے مولوی سے پوچھا ہوتا کہ حرام کب ہوتا ہے اور شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کا ایمان بچ جاتا۔